کچھ دنوں پہلے بیٹھ کے عاطف کی کتاب پڑھ رہا تھا، رد. اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ذہن میں آئے. وہ نظمیں ایسی ہیں کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور وہ پھر میں نے بیٹھ کے کچھ لکھا. تو جو لکھا بس میں نے لکھ دیا، اور وہ پھر میں نے سوچا کہ آپ عاطف آئی گئے تو یہاں پر سب کو سنایا جائے. اس میں عاطف کی جو دو نظموں کے حوالے سے بھی بات چیت ہے، کچھ اردو شاعری کے حوالے سے. عاطف توقیر کیا وہ جدید دور کے نون میم راشد ہیں؟ آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری شاعری کے ارتقاء سے جڑا ہے، بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ مستقبل میں اردو شاعری کا رخ کیا ہوگا. یہ سوال ہے کہ کیا عاطف توقیر کو جدید دور کا نون میم راشد کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی ہمارے ذہن میں دو بڑی شعری شخصیات ابھرتی ہیں. تو خود نون میم راشد ہیں جنہیں اردو آزاد نظم کا بانی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف عاطف توقیر جو جدید سائنسی اور فلسفیانہ شاعری کے نمائندے بنتے جا رہے ہیں. نون میم راشد وہ شاعر تھے جنہوں نے روایتی شاعری کی زنجیروں کو توڑ کر اردو نظم کو ایک نئی فکری اور جمالیاتی سطح پر لے جانے کی بنیاد رکھی. ان کی شاعری میں محض جذبہ یا غم کی داستانیں نہیں ملتی، بلکہ وہ انسانی نفسیات، وجودیت، جدیدیت اور فکر و فلسفے کو شاعری میں لے آئے. ان کی مشہور نظم زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو کو ہی دیکھ لیجئے. وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو محض ایک سراب نہ سمجھیں، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری طرف ہمارے عہد میں عاطف توقیر ایک ایسا نام ہے جو اردو شاعری میں ایک نئی فکری اور سائنسی اور فلسفیانہ روایات قائم کر رہا ہے. ان کی شاعری جذباتی اظہار سے آگے بڑھ کر ہمیں حقیقت، وقت، اضافیت اور وجود کی بحثوں میں لے جاتی ہے. ان کی مشہور نظم اضافیت میں وہ نہ صرف سائنس بلکہ فلسفہ اور تصوف کے گہرے مسائل کو اردو شاعری میں سمو دیتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عاطف توقیر واقعی نون میم راشد کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا وہ اردو شاعری میں ایک بالکل نیا باب رقم کر رہے ہیں؟ نون میم راشد اور عاطف توقیر میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں روایت سے ہٹ کر شاعری کو ایک فکری اور علمی جہت دینے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں شعراء کا کام جذبات سے زیادہ عقل اور فکر پر مبنی ہے. دونوں نے شاعری میں ایسے سوالات اٹھائے جو عام طور پر فلسفہ اور سائنس کے میدان میں زیر بحث آتے ہیں، لیکن فرق بھی واضح ہے. نون میم راشد نے مغربی فلسفے اور وجودیت سے متاثر ہو کر اردو شاعری کو ایک نئی فکری وسعت دی، جبکہ عاطف توقیر سائنس، فلسفے کو ایک جگہ لا کر اردو شاعری میں ایک نیا زاویہ دے رہے ہیں. نون میم راشد کا کلام جدیدیت اور آزاد نظم کی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ عاطف توقیر جدید سائنسی مباحث جیسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو شاعری میں شامل کر رہے ہیں. نون میم راشد کے یہاں فلسفہ غالب تھا، جبکہ عاطف توقیر شاعری میں سائنسی، فلسفیانہ اور وجدانی سوچ کو یکجا کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ عاطف توقیر جدید دور کے نون میم راشد ہے مکمل طور پر غلط نہیں، مگر یہ مکمل سچ بھی نہیں. کیا بات، بہت خوب. وہ نون میم راشد کی فکری روایت سے جڑے ضرور ہیں، مگر وہ صرف ایک پیروکار نہیں بلکہ وہ اپنی شاعری میں ایک بالکل منفرد زاویہ شامل کر رہے ہیں. اگر نون میم راشد کو اردو آزاد نظم کا بنیاد گزار کہا جائے تو عاطف توقیر کو اردو شاعری میں سائنسی، فلسفیانہ اور تصوف کے امتزاج کا علم بردار کہا جا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں ہمیشہ ایسے شعراء آتے رہے ہیں جو ایک نئی فکری انقلاب لاتے رہے. نون میم راشد نے یہ انقلاب اپنے زمانے میں برپا کیا، اور آج عاطف توقیر اردو شاعری کو سائنسی اور فلسفیانہ بنیادوں پر ایک نئے دور میں لے جا رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم اپنی شاعری کو محض محبت اور غم کے جذبات تک محدود نہ کریں، بلکہ اسے جدید سائنسی، فلسفیانہ اور علمی مباحث کا حصہ بنائیں. عاطف توقیر ہمیں اسی راستے پر لے کر جا رہے ہیں، اور شاید یہی اردو شاعری کا مستقبل ہے. مگر ان کی ایک اور نظم فنکار میں نے پرسوں رات پڑھی، اور پوری رات ایک عجیب کیفیت میں گزری. آپ لوگ پڑھیے گا کتاب میں وہ
کیونکہ یہ نظم ایک فنکار کی زندگی، اس کے کرب، اس کی محبت کی اذیت اور تخلیقی عمل کے ساتھ جڑے دکھوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس نظم میں فنکار ایک ایسے شخص کے طور پر ابھرتا ہے جو اپنی زندگی کی تمام توانائیاں تخلیق میں جھونک چکا ہے، جس کی اپنی ذات فنا ہو چکی ہے، اور وہ اپنی محبوبہ کو، جس سے اسے الفت، محبت اور قربت ہے، اسی راستے پہ چلتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ عاطف لکھتے ہیں، مجھے گمان ہے کہ میرے چھالے، یہ تیر و بھالے، یہ آبلقا مسافتوں کی متاع کل، یہ بیاض ہستی مجھے مٹانے کو چل رہی ہے۔ مجھے گمان ہے کہیں تمہارا وجود میری تھکن میں محصور ہو نہ جائے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کہیں تمہاری یہ جھیل آنکھیں میری سزاؤں پہ تھم نہ جائیں۔ کہیں تمہیں بھی شکستگی میں خیال نیزوں پہ نہ اٹھا لیں۔ کہیں تمہیں بھی شکستگی میں خیال نیزوں پہ نہ اٹھا لیں۔ یہ ہے محبت کا منفرد انداز اور ایک بالکل جدا گانا نظریہ۔ ان کی شاعری کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ عام روایتی شاعری سے ہٹ کر ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ عاطف توقیر کی نظم اضافیت میں سائنس، فلسفہ اور تصوف کا حسین امتزاج ملتا ہے، بالکل، جو جدید اردو ادب میں کم ہی نظر آتا ہے، اور یہ نظم قاری کو ایک فکری مکالمے میں لے جاتی ہے جہاں حقیقت اور اضافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ یہ انداز اردو ادب میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا جب وہ اپنی نظم میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وقت کیا ہے، اضافیت ہے۔ بالکل، یہ وقت کیا ہے، اضافیت ہے۔ یہ صرف ایک ادبی سوال نہیں بلکہ ایک سائنسی اور فلسفیانہ مکالمہ بھی ہے۔ ان کی اس نظم میں آئنسٹائن، نیتشے، افلاطون، ابن عربی اور کوانٹم میکینکس جیسے پیچیدہ موضوعات کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کی یہ نظم اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے متاثر ہو کر لکھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جو ایک منفرد طرز شاعری ہے۔ اس نظم میں صوفیانہ رموز اور وجودیت کا حسین امتزاج بھی ملتا ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ کوئی غالباً 350 سال پر محیط ہے۔ میری معلومات ذرا محدود ہے، مگر جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ان میں اقبال، مجاز اور فیض نے اردو شاعری میں الفاظ کے معنی اور ان کا مفہوم بدل دیا۔ اقبال نے خودی کا، مجاز نے آوارہ کا، اور فیض نے رقیب جیسے الفاظ کو بڑے منفرد انداز سے پڑھتا ہے۔ اور آج میں عاطف توقیر کو راشد کے خانوادے کا فرد کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ راشد کہتا ہے، عشق ازل گیر و بدتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، ہے عشق ازل گیر و بدتاب میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب ہیں مستقبل کے۔ عاطف اردو شاعری میں ایک نئی جہت یعنی ڈائمنشن لائے۔ انہوں نے اردو ادب کو عالمی فلسفیانہ مباحث کے ساتھ جوڑا اور قاری کو ایک عام جذباتی سطح سے اٹھا کر ایک فکری سطح پر لائے۔ اضافیت جیسے موضوعات پر شاعری کرنا ایک جرأت مندانہ اور انقلابی قدم ہے، بالکل، کیونکہ یہ نظم سائنس، فلسفہ اور ادب کا حسین امتزاج ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ نظم وقت، حقیقت، شعور اور خدا کے بارے میں بنیادی سوالات اٹھاتی ہے۔ یہ سائنس، فلسفہ اور مذہب کے درمیان ایک پل بناتی ہے۔ بالکل، یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز مطلق نہیں بلکہ ہر چیز اضافی ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ نظم ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے یقین، عقائد اور حقیقت کے بارے میں دوبارہ سوچیں۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت، کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نکوں سری کو سفر کیا سمجھنا۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں آتے ایک سوال اٹھاتے ہیں، وقت کیا ہے؟ وقت اضافیت ہے۔ کیا وقت محض اضافیت ہے؟ یعنی ایک ایسی حقیقت جو ہمارے مشاہدے اور نقطۂ نظر پر منحصر؟ وہ وقت کی پیمائش کے عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید وقت وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ محض ایک اضافی مظہر، ریلیٹیو فینومینا ہے۔
کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشت صحیح سمجھنا. یہاں عاطف کہتے ہیں کہ اگر ہم گردشوں کو الٹ دیں، اگر ہم گردشوں کو الٹ دیں یا کسی بھی مظہر کو مختلف زاویے سے دیکھیں تو ہماری سچائی بدل سکتی ہے. دیکھنے کا نظریے پہ بات کر رہا ہے. دائرہ وار گردشوں کے نقاط مخفی کا دیکھ لینا ایک دعوے سے بڑھ کر کیا ہے. یہاں دائرہ وار گردشیں کائنات کے سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے. نقاط مخفی سے مراد وہ نقطے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر ان کی موجودگی فرض کر لی جاتی ہے. یہاں عاطف سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھ بھی لیں تو کیا ہماری حقیقت کی تفہیم مکمل ہو جائے گی؟ کیا بات. یہ سوال سائنس اور فلسفے کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ خدا حوالہ ہے یا حقیقت ہے. واہ واہ کیا بات ہے. خدا حوالہ ہے یا حقیقت. حقیقت اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ ہاں ہاں کیا بات ہے. اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں؟ سوال کیوں ہے. یہاں عاطف پھر ایک گہرا فلسفیانہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا ایک مطلق حقیقت ہے تو وہ کیسے ایک حوالہ بن سکتا ہے؟ کیسے؟ اگر وہ محض ایک حوالہ ہے تو پھر انسان اس کی حقیقت پر سوال کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ سوالات میٹا فزکس اور ایگزسٹنشلزم یعنی وجودیت کے بڑے فکری مباحث میں شامل ہیں، جہاں خدا کے تصور کو انسان کے محدود شعور اور کائناتی اصولوں کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. یہاں میں اختتام کرتا ہوں یہ کہہ کر مرزا غالب کے شعر کا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، کہ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے گنجینہ معنی کا طلسم. طلسم مطلب جادو نہیں ہے. جادو نہیں. شعر بڑے پورا یار. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. کیا بات. زبردست. اور یہاں جو معنی ہے وہ طلسم کے اکثر لوگ جادو لیتے ہیں. طلسم کے ایک معنی سانپ بھی ہے، اور اس سانپ کا کانسیپٹ یہی ہے. غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اشعار غالب آپ لیں گے تو سانپ وہاں سے ہٹے گا اور معنوں کا خزانہ، معنی کا خزانہ آپ کے لیے کھلے گا. ایوری ٹرائر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.